سعودی عرب سے بڑی سرمایہ کاری پاکستان آ گئی۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز کی 3 روزہ دورے پر اسلام آباد آمد۔ پاکستان اور سعودی عرب میں اربوں ڈالر سرمایہ کاری کے معاہدے متوقع۔ اعلیٰ سطح سعودی وفد میں 130 کے قریب سرمایہ کار موجود۔ سعودی وفد کے پاکستانی کمپنی سے بزنس ٹو بزنس ملاقاتیں شیڈیول۔ سعودی وفد کے دورے کا مقصد معاشی شراکت داری بڑھانا ہے۔ مختلف شعبوں میں 30 کے قریب معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ زراعت، آئی ٹی، پاور سیکٹر، فوڈ سیکیورٹی اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس طلب کر لیا۔ ایس اے ایف سی اور مختلف ممالک سے باہمی یادداشتوں کی دستاویزات اور معاہدوں کی منظوری دی جائے گی۔ اجلاس میں خصوصی قانون سازی ٹیبل ایجنڈے کے طور پر بھی پیش ہونے کا امکان۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کا پاکستان کو 3 سال میں 6 ارب ڈالر دینے کا اعلان۔ رقم 48 ترقیاتی منصوبوں اور پروگرامز پر خرچ کی جائے گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے حکام کا کہنا ہے پاکستان کو رواں سال 2 ارب ڈالر سے زیادہ فائنانسنگ فراہم کی جائے گی۔ 2025 میں 1 ارب 85 کروڑ ڈالر، 2026 میں 2 ارب 30 کروڑ ڈالر ملیں گے۔ 2027 میں ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان کو 2 ارب 25 کروڑ ڈالر سے زیادہ کی فائنانسنگ دے گا۔ حکام کے مطابق پاکستان کو 2 ارب 80 کروڑ ڈالر کا رعایتی قرضہ بھی دیا جائے گا۔ پاکستان سے قرض پر صرف 2% سود یا چارجز لیے جائیں گے۔ اسٹیٹ بینک کی مکمل خود مختاری کا حامی ہوں۔ صوبوں کے ساتھ نیشنل فائنانس پیکٹ پر پیش رفت ہو رہی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پارلیمنٹ میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو۔ کہا سی پیک بجلی منصوبوں کے قرض کی ری پروفائلنگ پر مثبت بات چل رہی ہے۔ زرعی شعبے پر ٹیکس کا اطلاق آئندہ سال 1 جولائی سے ہوگا۔ ادھر چیئرمین ایف بی آر کا نان فائلرز کے خلاف 1 نومبر سے کارروائیاں شروع کرنے کا اعلان۔ راشد لنگڑیال کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی سخت ہدایت ہے کہ ٹیکس چور کو نہیں چھوڑنا۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ میں مزید توسیع نہیں ہوگی۔ دوسری طرف حکومت نے بجلی کی پیداوار اور خریداری کے لیے انڈیپینڈنٹ ملٹی پلیئر مارکیٹ بنانے کی منظوری دے دی۔ آئی ایس ایم او حکومت کے ملک میں بجلی کے واحد خریدار کے کردار کو بتدریج ختم کرے گا۔ بھارت میں تابکاری مواد کی چوری اور فروخت، پاکستان کا اظہار تشویش اور سلامتی کونسل سے تحقیقات کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں مستقل مندوب منیر اکرم کا سلامتی کونسل میں خطاب۔ کہا مشرقی ہمسایہ ملک کے ایک گروپ کے پاس $100 ملین کا کولیفورنیم پایا گیا۔ اسی ملک میں 2021 میں بھی کولیفورنیم کے چوری کے 3 واقعات رپورٹ ہوئے تھے۔ سلامتی کونسل تابکاری مواد کی چوری اور غیر قانونی فروخت کی تحقیقات کرے۔ ٹیکنالوجیز تک مساوی رسائی کے لیے سلامتی کونسل جامع اوپن ایڈڈ ورکنگ گروپ قائم کرے۔ ٹیکنالوجیز تک مساوی رسائی کے لیے ایسے معاملات کو حل کیا جائے جو ترقی میں رکاوٹ بن رہے ہوں۔ بانی پی ٹی آئی اگر اپریل 2022 سے سیاسی فیصلے کرتے تو آج دوبارہ وزیر اعظم ہوتے۔ بانی چیئرمین آج بھی سیاستدانوں سے نہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی اسلام آباد میں رپورٹرز سے گفتگو۔ کہا انہیں بانی پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل روشن نظر نہیں آتا۔ سیاست میں جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ آئینی عدالتوں اور عدالتی اصلاحات پر مولانا فضل الرحمان مان گئے تھے۔ حکومت آئین کی آرٹیکل 8 اور 51 پر ترمیم لانا چاہتی تھی، لیکن پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے انکار کر دیا۔ لگتا ہے 25 اکتوبر تک آئینی ترمیم پاس کروا لی جائے گی۔ حکومت کے پاس ضمیر پر ووٹ لینے کا آپشن موجود ہے۔ چاہتے ہیں مولانا فضل الرحمان سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلا جائے۔ آئینی ترمیم کے معاملے پر اپوزیشن کی مولانا کو اپنے پلڑے میں ڈالنے کی کوشش۔ پی ٹی آئی وفد کی سربراہ جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمان کی رہائش کا آمد۔ ملاقات میں جے یو آئی فے کے مجوزہ آئینی ترمیمی مسودے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تحریک انصاف کی قانونی ٹیم نے مسودے پر اپنی سفارشات مولانا کو دے دیں۔ ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی۔ آئینی ترمیم کے معاملے پر فواد حسن فواد نے بھی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی۔ میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا مولانا فضل الرحمان سے اچھی بات ہوئی، پہلے حکومت کا ڈرافٹ آ جائے پھر اس پر بات کریں گے۔ حکومت کے لیے آئینی ترامیم کے لیے نمبرز پورے کرنا مسئلہ بن گیا۔ بیرون ملک دوروں پر موجود حکومتی ارکان پارلیمنٹ کو 15 اکتوبر تک ہر صورت واپس آنے کی ہدایت جاری۔ ذرائع کے مطابق اس وقت 10 سے 15 حکومتی ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ ملک سے باہر ہیں۔
ڈاکٹر طارق فضل چودھری اور پیپلز پارٹی کے سید خورشید شاہ بھی ان میں شامل۔ سینیٹرز میں پیپلز پارٹی کے رانا محمود الحسن، بی اے پی کے دنیش کمار بیرون ملک موجود۔ سینیٹر عبدالقادر بھی بیرون ملک دورے پر گئے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ایم این اے ریاض فتیانہ اور سینیٹر فیصل سلیم بھی ملک سے باہر ہیں۔ جرگہ کرنے پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایک طرف آپ جرگہ کہہ رہے ہیں، ایک طرف آپ عدالت کہہ رہے ہیں۔ جو بین کرنے کی وجہ ایک دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ پی ٹی ایم کے لیڈرز کے ساتھ ملے، حقوق کی بات کرنی ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حقوق کی بات کرو اور ساتھ بندوق اٹھانے کی بھی بات کرو۔ جو اسٹیٹ کے خلاف ویپن اٹھائے گا یا کوئی علیحدگی کی بات کرے گا وہ ہمارا دشمن ہے۔ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والا ہمارا دشمن ہے، کسی کو ریاست پر حملہ آور نہیں ہونے دیں گے۔ پی ٹی ایم کا ساتھ دینے والے کے خلاف ایکشن ہوگا، شناختی کارڈ بلاک ہوں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے واضح کر دیا۔ نیوز کانفرنس میں کہا، ریاست مخالف اقدامات میں ملوث عناصر سے کوئی رعایت نہیں ہوگی، کسی کو بندوق اٹھانے اور ریاستی اداروں پر حملہ آور نہیں ہونے دیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا اداروں کو گالیاں دیں اور ہم چپ بیٹھے رہیں۔ پی ٹی آئی کے احتجاج پر بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا، کیا کسی نے علی امین گنڈا پور کو ڈی چوک میں دیکھا؟ اسلام آباد کو ہاتھ لگا کر کہنا ڈی چوک پہنچ گیا تھا مناسب نہیں۔ اگر وہ ڈی چوک کے قریب ادھر ادھر سے ہو کر چلے گئے تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پی ٹی ایم کے جرگے اور اسے کالعدم تنظیم قرار دینے کے بعد کی صورتحال پر آج اہم اجلاس طلب۔ خیبر پختونخوا کی حکومتی اور اپوزیشن جماعتیں شرکت کریں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت اراکین صوبائی اسمبلی کا اہم اجلاس ہوا۔ اسپیکر بابر سلیم سواتی، حکومتی اور اپوزیشن ارکان نے شرکت کی۔ علی امین گنڈا پور نے کہا، دوپہر 12 بجے اجلاس میں وزیر داخلہ محسن نقوی وفاق کی نمائندگی کریں گے۔ اجلاس میں معاملے کا پرامن حل تلاش کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں ہمارے پرامن احتجاج کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ناقابل برداشت ہے۔ ہمارے باوردی پولیس والوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا۔ اگر اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ کی طرف سے ان پر تشدد ثابت ہوا تو ہم سخت کارروائی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا کابینہ اجلاس میں اظہار خیال، کہا، ہماری ریسکیو کی مشینری کو بھی غیر قانونی طور پر قبضے میں لیا گیا۔ کے پی ہاؤس اسلام آباد میں فسطائیت کی گئی، غیر قانونی طور پر ہماری املاک کو توڑا گیا۔ کے پی ہاؤس میں ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ ادھر خیبر پختونخوا کابینہ نے پولیس ایکٹ 2017 میں ترمیم کی منظوری دے دی۔ پولیس افسران کے تبادلوں کے بعد اختیارات آئی جی سے واپس لے لیے گئے۔ پولیس افسران کے تبادلے اب وزیر اعلیٰ کر سکے گا۔ ایک صوبہ پورے ساز و سامان کے ساتھ وفاق پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ ان کا ایجنڈا ملک میں افراتفری پھیلانا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے ملک پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا، ہر روز جلاؤ گھراؤ کی روایت بہت غلط ہے۔ احتجاج کے لیے سرکاری لوگوں کو کے پی سے لایا جاتا ہے۔ پنجاب میں کام ہو رہا ہے، لوگ احتجاج کرنے والوں کو گھاس نہیں ڈال رہے۔ مہنگائی کم ہونے سے ان کی سیاست دفن ہو رہی ہے۔ سیاسی اسموک نظر نہیں آتی لیکن ملک تباہ کر دیتی ہے۔ مزید کہا، پنجاب میں 1 ماہ بعد الیکٹرک بسز کا فلیٹ آ رہا ہے۔ بھارت سے فضا کے ذریعے یہاں آتی ہے۔ بھارت کے ساتھ کلائمیٹ ڈپلومیسی ہونا چاہیے۔ بلوچستان بار کونسل نے مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف آئینی درخواست دائر کر دی۔ سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا۔ مجوزہ آئینی ترمیم اختیارات کی تقسیم کی تکون کے خلاف ہے۔ آئینی ترمیم اس وقت ہو سکتی ہے جب پارلیمنٹ مکمل ہو۔ مجوزہ آئینی ترمیم کو غیر آئینی قرار دیا جائے۔ مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست پشاور ہائی کورٹ میں بھی آج سماعت کے لیے مقرر۔ درخواست گزار نے آئینی ترمیم کا مسودہ پبلک کرنے کی استدعا کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئینی ترمیم سے متعلق مصطفیٰ نواز کھوکھر کی درخواست پر سماعت بھی آج ہوگی۔ مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف کراچی کے 500 وکلاء نے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ دیا۔